بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، غسل کے فرائض اور مسائل آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں سماعت فرمائے، اور اس کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ بدن کے کچھ نازک حصے جو ہیں تو ان پر بڑی احتیاط کے ساتھ پانی بہانے کی ضرورت ہے، ورنہ بے احتیاطی کی گئی اور بدن کے کسی خشک حصے میں سے تل برابر جگہ بھی رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ ان میں سے یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جو خواتین آٹا گوندتی ہیں تو بسا اوقات آٹا جو ہے ان کے ناخنوں کے اندر جم جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے، باقاعدہ اس کی تہہ بن جاتی ہے، اور پھر اگر ناخنوں میں سے آٹا نہ نکالا جائے اور وہ خشک آٹا ناخنوں کے اندر تہہ بن کر جم گیا اور اسی بے احتیاطی کے اندر غسل کریں یا پھر وضو کریں تو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ لہذا ایسے موقع پر عورت کو اپنے ناخنوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ناخن کے اندر اگر آٹا جم گیا ہے تو اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ ناخنوں کی جو سطح ہے تو اس کے اندر بھی پانی کا جانا اور پہنچنا ضروری ہے۔ اگر پانی کی رسائی کے لیے ناخنوں کے اندر جمع ہوا آٹا رکاوٹ بنتا ہے تو اس رکاوٹ کو پہلے زائل کرنا ضروری ہے اور اس کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ تو نہ غسل ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اور ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ خواتین کے لیے خاص طور پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ نیل پالش لگاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ وہ اس پالش کی بھی ایک تہہ ہوتی ہے جو ناخنوں کے اوپر جم جاتی ہے، اور غسل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے ناخن کی جو سطح ہے وہ بھی تر نہیں ہوتی اور پانی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، نتیجتاً نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ تو لہذا ان خواتین کو بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اس پالش کو، جو ناخن کی پالش ہے، اس کو چھٹا دینا چاہیے، زائل کر دینا چاہیے کسی چیز سے، تاکہ غسل کرتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے پانی آسانی کے ساتھ ناخنوں کی سطح تک پہنچ جائے اور ناخنوں کی سطح پر بہہ جائے، تاکہ غسل بھی ان کا ادا ہو پائے اور وضو بھی ادا ہو، تاکہ نماز جیسا اہم فریضہ صحیح طریقے سے، درست طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ بہت سارے مرد جو ہیں وہ کام کرنے والے بہت ساری چیزوں ملوں کے اندر کام کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں ان کے ناخنوں کے اندر جم جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تہہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کو چھٹائیں نہیں اور زائل نہ کریں تو پانی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی، نہ ہی غسل ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان پر توجہ دی جائے، تاکہ وضو جیسا فریضہ بھی ادا ہو سکے اور غسل جو ہے اس کو بھی درست طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ عورتوں کے بال بعض دفعہ گندھے ہوتے ہیں، مینڈھیاں بنی ہوتی ہیں یا جوڑا باندھ کے رکھتی ہیں، ایسی صورت میں اگر اس کی مینڈھیاں بندھی ہوئی ہیں اور بال گندھے ہوئے ہیں تو پھر غسل کرتے ہوئے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا خاتون کو ضروری ہے، اور اگر بال اس کے کھلے ہیں اور کھلے بالوں اگر وہ غسل کرتی ہے تو پھر بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کے نوکوں تک اور کناروں تک پورے کے پورے سر کے بالوں کو تر کرنا ضروری ہے اور ان پر پانی بہانا ضروری ہے۔ عورت کو خاص طور پر شریعت میں ایک استثناء حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے مینڈھیاں بنا رکھی ہیں اور بال گوندھ رکھے ہیں تو پھر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گندھے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ غسل کر سکتی ہے، لیکن اس کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، اگرچہ اوپر سے بال خشک رہ جائیں۔ لیکن اگر کھلے بالوں غسل کرتی ہے تو پھر بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی نوکوں تک اس کو تر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر جیسے آج کل ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور جوانوں کو اس بات کا شوق چڑھا ہے کہ وہ بھی عورتوں کی طرح بال بعض دفعہ گوندھ لیتے ہیں، چٹیا باندھ لیتے ہیں، لہذا ان کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب وہ غسل ان پر فرض ہو اور غسل کرنے لگیں تو ان کو بالوں کو کھولنا ہوگا۔ اگر ان نے میڈھیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں یا بال گوندھ رکھے ہیں تو باقاعدہ طور پر
بال کھولنے ہوں گے اور بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی نوکوں تک پانی کا پہنچانا ان پر ضروری ہوگا۔ ان کو اس بات کی رعایت اور استثناء حاصل نہیں ہے کہ گندے ہوئے بالوں سے وہ غسل کر سکے، لہذا بال ویسے ان کو گوندھنے نہیں چاہیے، چٹیاں بنانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے مردوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت رکھتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت رکھتے ہیں۔ لہذا مرد کو بال اگر اس کے گندھے ہوئے ہیں یا چٹیاں بندھی ہوئی ہے یا جوڑا بنا رکھا ہے تو بال کھول کر ہی غسل کرنا ہوگا۔ البتہ عورت کے لیے رعایت ہے کہ بال اگر گندے ہیں تو گندے بالوں سے وہ غسل کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔